الحمد لك يا رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات کرام معزز و مکرم علماء کرام جملہ اشاکان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں، جس کی نسبت حضور مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب سید الاولیاء والاصفیاء والاتقیاء حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات اقدس کے ساتھ ہے۔ میں دعا گو ہوں خلاق عالم آج کے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور جتنے بھی احباب نے آج کی اس محفل کا انتظام و انصرام کیا ہے، خلاق عالم ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ دور و نزدیک سے جتنے بھی علماء سمیت مہمان حضرات آئے ہیں، خلاق عالم سب کا حاضر ہونا قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے برادر عزیز محترم قاری محمد غلام مصطفیٰ صاحب عطاری، آپ نے حکم فرمایا کہ یہاں کے دوستوں کی خواہش ہے آپ آئیں اور اپنا سبق سنا کر جائیں۔ اللہ کی توفیق سے یہ ٹائم طے پایا تھا، میں حاضر خدمت ہوں، اور جو عنوان ہے وہ آپ نے سن لیا ہے، اور کوشش کروں گا اسی سے متعلق ہی آپ کے ساتھ گفتگو کی جائے۔ آپ حضرات کی خدمتوں میں گزارش ہے آپ توجہ رکھیں گے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون بھی مل سکے اور سرور بھی میسر آ سکے۔ ہماری آج کی اس خوبصورت بزم پاک کی روح رواں شخصیت صدر محفل واجب التکریم عزت مآب حضرت علامہ مولانا مقصود احمد صاحب عبدالوی، آپ اپنے پر رونق چہرے کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ میری ملت کے جتنے بھی اور علماء سٹیج کی زینت ہیں، مجھے سب کے نام نہیں آتے ورنہ برکت کے لیے میں ضرور لیتا۔ ہمارے بھائی علامہ قاری مظہر علی عطاری صاحب اور علامہ عطاء الحسنین صاحب و دیگر جتنے بھی احباب ہیں، اللہ کریم ان سب کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس ہے، من صلی علیہ 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ۔ فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ اس واسطے کثرت محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں، اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، جو آیت طیبہ میں نے تلاوت کی ہے، آئیے ذرا اس کا ترجمہ کریں اور اسی کا سہارا لے کر بات کو آگے چلیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا کہ تم اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو جب تمہیں کسی چیز کا علم نہ ہو۔ اس کو میں تھوڑا اور سادہ کر دوں، فرمایا کہ جب تمہیں کوئی چیز پوچھنا ہو تو تم اہل ذکر سے پوچھ سکتے ہو۔ آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، عمومی طور پر کہا یہ جاتا ہے کہ جب تم نے کوئی بات پوچھنی ہے تو اہل علم سے پوچھو، لیکن اگر اس آیت پر غور کیا جائے تو اس آیت میں فرمایا گیا کہ جب تم نے کوئی بات پوچھنی ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اہل علم کیوں نہیں کہا
اور اہل ذکر کیوں کہا ہے؟ دوستان گرامی، یہ سچی بات ہے کہ جب کوئی بات نہیں پتہ پوچھنی تو علم والوں سے ہے، لیکن علم والوں کے جو درجات ہیں اس میں جو سب سے بلند درجہ ہے وہ علم والے ہیں جو اہل ذکر ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھ لیجئے۔ آپ کہیں گے مولانا بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اس کی کوئی وضاحت ہے، تھوڑی بولی چاہتے ہیں کوئی ونڈ ہو جائے تاکہ ہمیں بھی سمجھ آ جائے، پتہ تو چلے نا کہ علم والے میں اور ذکر والے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ سن لیجئے، جو علم والا ہوتا ہے نا وہ کتاب پڑھتا ہے اور پھر مسئلہ بتاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ کتاب جو پڑھ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہو، بعض کتب علماء سو کی بھی لکھی ہوئی ہے، وہ جب دیکھے گا تو جو اس نے پڑھا وہ وہی بیان کرے گا، اور بعد کے اندر اس کو مشکل اور پریشانی بھی ہو سکتی ہے کہ انہیں تو کتاب ویکھی تو پڑھ چھڑیا، پتہ بعد لگا بھی یہ تو مسئلہ غلط آئی۔ اب اہل علم تو کتاب دیکھے گا نا، کتاب میں صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو اہل ذکر ہوتے ہیں یہ وہ علماء ہوتے ہیں کہ جو صرف کتاب نہیں دیکھتے بلکہ کتاب والے کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ وہ صرف کتاب نہیں دیکھتے بلکہ کتاب والے کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ میں نے سادہ سا لفظ بولا کہ آپ جلدی سفر کر کے آگے تک پہنچ جائیں کہ یہ جو کتابوں میں سب کچھ ہے یہ پڑھ لینا بالکل بندے کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن 100% نہیں ہے کہ ہر جو لکھا ہوا وہ بالکل ٹھیک ہو۔ لیکن جو اہل ذکر ہوتے ہیں وہ اس مقام پر ہوتے ہیں کہ بسا اوقات انہوں نے کتاب پڑھی بھی نہیں ہوتی تو پھر بھی انہیں اس مسئلے کا پتہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کتاب والا خود انہیں مسئلہ بتا دیتا ہے۔ اب آج سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ درس نامی پڑھنے پڑھانے والے حضرات علماء تشریف فرما ہیں۔ ہمارے یہاں مدارس کے اندر یہ رواج ہے اور بہت اچھا رواج ہے، جب بھی کوئی کتاب شروع ہونا تو ہمارے استاذ اکرامی فرمایا کرتے تھے 2 کام کیے جائیں۔ پہلی بات، یا تو کسی بزرگ کے آستانے پہ چلیں۔ ہم عمومی طور پہ جب کتاب شروع کرتے تھے تو حضور سیدی و سیدنا محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، محدث اعظم جن کو کہتے ہیں، آپ کے قدموں میں جاتے تھے اور وہاں پر استاد صاحب ہماری کتاب کا آغاز کرتے تھے، افتتاح کرتے تھے، بسم اللہ کرواتے تھے عمومی طور پر۔ ایک تو اس کی برکت ہوتی تھی، اور دوسرا فرمایا کرتے تھے کہ 1 مرتبہ الحمد و 3 مرتبہ قل شریف پڑھ کے یہ جو مصنف کتاب ہے نا اس کی خدمت میں ثواب بھیجا جائے۔ تو کہا وجہ کیا ہے؟ فرمایا لکھنے والے کی بھی توجہ ہو جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ اچھا، ایسے بے شمار واقعات بھی ہوئے ہیں کہ کئی بندیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے استاد صاحب خود فرمایا کرتے تھے کہ جامی کا ایک مقام ایسا آ گیا، یہ جامی جو آپ کے ذہن میں ہے مولانا جامی، میں اس کی بات نہیں کر رہا، یہ علم نحو کی کتاب ہے، فن کی بڑی مضبوط کتاب ہے جامی۔ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ایک مسئلہ تھا، ایک عبارت تھی کہ جس کی وضاحت میری تسلی اور تشفی نہیں ہو رہی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ رات کو جب میں سویا تو فرماتے ہیں جامی خود آ گئے۔ تو فرمایا اس عبارت کا مطلب اور مفہوم اصل یہ ہے۔ آپ کون ہے حضرت؟ فرمایا میں کتاب لکھن والا، آپ جامی تینوں سمجھانا آیا بیٹھا۔ تو فرمایا کہ اہل ذکر سے پوچھو، جو اہل ذکر ہوتے ہیں نا، فرمایا کہ وہ کتاب والے تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اہل ذکر عمومی طور پر جو ہمارے ذہن میں ہو وہ نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ صوفی لوگ ہوتے ہیں، اور جو صوفی لوگ ہوتے ہیں یہی تو مقام ولایت پہ فائز ہوتے ہیں۔ یعنی اس کی ابتدا علم سے ہوگی، پھر وہ علم کو اپنے اوپر اپلائی کرے گا، عمل میں لائے گا، لاگو کرے گا، اور اس کے بعد چل کے اس کے پردے اٹھائے جائیں گے اور پھر وہ مسئلے کی حقیقت اور طے تک پہنچ جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اس واسطے جتنی لوگ کتابیں اٹھا کے بھاگ رہے ہیں نا، تو ہر کتاب والے کو نہ دیکھا کرو۔ آج کل سوشل میڈیا پہ لوگ اس لیے بہک رہے ہیں، اور یارو ایک بندہ برف دے کارخانے دے اتنے بیٹھا تھے، وہ دے سامنے کتاباں نے، وہ کہندا میں تو کتابی ہاں، میں تو بابی ہے ہی نہیں۔ اور میں کیا وڈ کے مرنی نیری کتاب والی گل نہیں ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی میرے جملے پر۔ اگر آپ کے منہ کو تالا نہیں لگا ہوا تو سبحان اللہ آپ کہہ سکتے ہیں تاکہ آپ کی آواز سنتی رہے۔ سمجھ آ رہی نا؟ اے میرا پتر نیریاں کتاباں والی گل ہوندی نا تے اہل علم آکھیا جاوے، ایتھے اہل ذکر آکھیا گیا ہے۔ فرمایا نیرا کتاب والا نہ ہوے، نال بندے دا پتر بھی ہوے نا۔ سمجھ آئیے؟ اللہ کے ولیوں کا ماننے والا بھی تو ہو نا۔ تو جب اچھا یہ کتابیں کس نے لکھی ہیں، یہ توجہ طلب بات ہے، یہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ یہ بھی تو کسی بابے نے لکھی ہے نا۔ اون جاتا میں بابے نو مندا نہیں تو مڑ بابے دی پڑھدا بھی ہے، بیبے دی پڑھنا۔ توجہ نہیں نا فرمائی۔ ہلکی ہلکی فقیر چترول کرنے کا بھی عادی ہے ایسے بدتینت لوگوں کی۔ تو اب میں جو بات کر رہا ہوں اس کو سمجھو نا، بھی جی تو بابے تو بیبے دی پڑھ، یہ تو ساریاں ساڑھے بابیاں دیاں نے۔ جو ہے کہ کوئی نہیں آپ سب حضرات کی
گرامی قدر حضرات، اب اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے، جو اہل ذکر ہوتے ہیں وہ اللہ والے ہوتے ہیں، اور اللہ والا وہ جب معرفت کے مقام میں پہنچ جاتا ہے تو جو بھی مسئلہ پوچھا جائے وہ کتاب کا محتاج نہیں رہتا، اس کو سارے مسئلے ویسے ہی عطا کر دیے جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک اس کی مثال دے دوں تاکہ بات سمجھ آ جائے، پھر آگے چلتے ہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام حضرت روز بہان بکلی رحمت اللہ علیہ ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ ان کی شان یہ تھی کہ جب بھی ان کے پاس کوئی آ کے حدیث شریف پڑھتا نا کوئی محدث، تو یہ بتا دیتے تھے کہ یہ حضور کی حدیث ہے یا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا یہ کمال تھا۔ ایک محدث کو پتا چلا تو وہ حدیث کی سند لینے کے لیے بہت ملکوں میں گیا، وہاں سے سند اور متن درست کر کے تو وہ اپنے سارے رجسٹر کو تیار کر کے حضرت کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا، حضرت میرے پاس ایک حدیث شریف ہے، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کو کشف کا علم ہے، آپ بتا دیتے ہیں کہ یہ حدیث ٹھیک ہے یا نہیں ہے، تو میں آیا ہوں آپ کے پاس، تو میں حدیث شریف پڑھوں تاکہ آپ مجھے بتائیں۔ آپ نے فرمایا بھی 2 منٹ ٹھہر جا۔ آپ نے وضو کیا اور آپ نے نا سر کے اوپر چادر لے لی، توجہ ہے بھائی فرنٹ سیٹوں والوں کی، ذرا توجہ کریں۔ آپ نے نا چادر لے لی اور فرمایا کہ جب تو حدیث شریف شروع کرے گا نا تو میں نے چادر لی ہوگی، اگر تو میرا سر یوں ہل جائے اینج میں کر دے میں چادر دے وچوں، تو فرمایا بڑباس کری موڑے حدیث حضور دی نہ ہو سی، اور اگر میں باادب طریقے سے بیٹھا رہوں تو پھر پڑھتا رہیں، سمجھ جائیں کہ حضور دی حدیث ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہو گیا، کم ہی سوکھا ہے۔ آپ نے چادر اوپر اوڑی بیٹھ گیا، اس نے حدیث شروع کی، ابھی چند کلمات پڑھے تھے تو حضرت نے یوں سر ہلا دیا، فرمایا نہیں وہ اگے وہ مولوی سی کلا، یعنی اہل علم تو سی، اہل ذکر نہیں سی، اے بابا اہل ذکر بھی سی۔ توجہ ہے جی صاحب حضرات کی؟ تو انہوں نے کہا کہنے لگا کیوں او حضور پوری سن تو لو نا، تو فرمایا جی پوری سنا کے تسلی کرنی سی تو میرے کو آیا کیوں ہے؟ فرمایا میں نے کہہ دیا نہیں ہے تو بس نہیں ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے نا جن کے پلے کچھ نہ ہو پھر ان کی نبض بڑی پھڑکتی ہے، تڑپتے ہیں جیسے ککڑی نو چھری پھر تو بعد تڑپتی رہتی ہے نا، تو بڑا تڑپتے رہتے ہیں۔ وہ کہنے لگا بابا جی کہڑی گل ہوئی چادر لے کے تسی بہ گئے ہو تو مینوں دسیا بھی کوئی نہیں، تے اتو تسی آدھو حدیث بھی کوئی نہیں، تے میں کیویں مننا؟ تے فرمایا ایڈا لمبا سفر کر کے آئے ابھی کسی گل تے ہی آیا سی، تے جے ہن تو نہیں نہ کھلوندا، ہن میں تانوں آکھاں بھی تسی بولو تو میں تے سمجھنا بھی جملے دا ہی قتل ہوئے گا، سمجھ آ جائے تو تسی بول لینا ہے۔ آپ نے نا اینج کر کے اینج اپنا ہاتھ اٹھایا اینج سجے پاسے، فرمایا انظر الی ذات محمد وہو یقول ما قلت ھذا، او بیک مصطفیٰ کھلوتے نے جدو خود کہندے پے نے میری حدیث ہے ہی نہیں، بتا مولوی صاحب تیری گل مننا یا محمد مصطفیٰ دی گل مننا؟ اللہ اکبر، بات سمجھ آ گئی ہے آپ حضرات کو؟ نعرہ اتنا لمبا نہیں لگانا کہ میں تقریر ہی بول جاؤں، وہ پورا سورہ لاؤ تو سبحان اللہ لترانا میرے نال نہ لاکھی رکھو ذرا پیار دینا۔ گرامی قدر حضرات، او بندی پہ کو لے لبیا بڑا انجا ترلا پیا کرنا، پچھلے 3 بندے آرے لگے بیٹھے موبائل تو کوئی نہ بنا، پچھلے بھی 3 مر وہ ہو جا لگنا کی ہو جا لگنا ہے پہلا جیڑا تیرا ہے نا، کیا بات ہے ماشاءاللہ، بلیک بیری لئی بیٹھا ہے، خدا کے بندو کیا تماشے کرتے ہو، اتنا سوشل میڈیا تے سن دے ہو تے موڑ بھی بنائی جاندے ہو، ذرا بولیے سبحان اللہ پیار کے ساتھ اور محبت کے ساتھ۔ بس آپ بات سنتے آئیں اور توجہ فرمائیں تاکہ میں بات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اے فرنٹ سیٹوں والے بچے ادھر دیکھ، آپ نے میری طرف دیکھنا ہے اور توجہ کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ گرامی قدر حضرات، فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا جب تم نے سوال کرنا تو اہل ذکر سے کرو۔ جو اہل ذکر ہوتے ہیں نا ان کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، وہ کتاب کے محتاج نہیں ہوتے، ہر چیز کی حقیقت کو جان کر وہ اس کا جواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور یہ جو اہل ذکر والے ہیں نا، ان اہل ذکر والوں میں جو نمایاں نام نظر آتا ہے وہ مولا علی شیر خدا کا نام بھی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما تھے، توجہ کرنا اور بڑے غور سے سننے والی بات ہے۔ آپ کے پاس نا ایک کیس آ گیا، مسئلہ یہ بنا کہ ایک عورت کہتی ہے کہ یہ بچہ میرا ہے، دوسری کہتی ہے میرا ہے۔ اب تھا بیٹا، مسئلہ بن گیا، وہ کہہ دیے میرا ہے، وہ کہہ دیے میرا ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا ایک عورت نے بچی جنی، ایک نے بچہ جنا، دونوں کہتے سی بھی منڈا میرا ہوئے۔ آج کل بھی تانوں پتہ ہے بچہ پیدا ہوئے تے لنڈو بڑھ دینے تے دھیاں ہوئے تے انہوں موت پہ جاندی ہے، اور کئی ایسے کمینہ سفت ہوندے نے انہاں دا منہ بھی تماکو دے صبے ارگا بن جاندہ ہے تے کھنگر دے روڑے طرح بن جاندہ ہے۔
حالانکہ بیٹی کے پیدا ہونے پر تو بشارت بھی ہے اور فضیلت بھی ہے. بیٹی کو رحمت قرار دیا گیا ہے. فرمایا جس کو اللہ 2 بیٹیاں دے، 3 دے، 4 دے، صحاح میں موجود ہے 1 سے لے کر زیادہ تک. اور یہ فرمایا کہ اس کی تربیت کر کے شادی کر دے. حضور نے ایسے 2 انگلیاں اٹھا کے ایسے ملا کے کہا جنت میں میرے ساتھ اینج موڈا را کے کھوئے گا کہ بچو ہوا بھی نہیں ٹپے گی. اپنی بیٹیوں کی قدر کرنے والا. اور ہاں یہ یاد رکھیے گا اسی طرح کی ایک حدیث شریف اس میں بھائی کا ذکر بھی ہے کہ اگر کسی بھائی کی بہنیں ہوں یعنی اس کا باپ فوت ہو جائے اور سارا بھار بھائی تے آ جائے اور وہ اپنی بہنہ دی شادی چ کرے تو فرمایا وہ بھی قیامت والے دڑے حضور دے نال موڈا لا کے کھلوئے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ فضیلت ہے اور یہ باقاعدہ روایت ہے. اگر آپ سمجھے تو سنا دوں آپ حضرات کو. فرمایا جس عورت کو شادی کے بعد اللہ تعالیٰ اولاد کی صورت میں پہلی اولاد بیٹی دے دے وہ برکت والی عورت ہوتی ہے. کیا کہا؟ وہ کون سی عورت ہوتی ہے؟ ساڑھے بیٹی پیدا ہوئے تو انہوں موت پہ جاندی ہے حالانکہ برکت ہوئی ہے. اور بیٹا پیدا ہو تو لڈو بن دے نہیں. میری بات سمجھ سے بالا تر ہے. جبکہ برکت یہ بیٹی ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن آپ نے ملفوظات شریف میں لکھا ہے. فرما الحمدللہ فقیر اپنی اولاد سے اس لیے پیار نہیں کرتا کہ یہ میری اولاد ہے بلکہ اس حسن ظن سے پیار کرتا ہوں کہ یہ حضور کے غلام بنے گا. آپ نے توجہ یہ ملفوظات شریف میں آپ نے لکھا ہے. فرمایا اس لیے پیار کرتا ہوں اس حسن ظن سے کہ یہ حضور کے غلام بنیں گے، دین کے خادم بنیں گے اور جمی حسنات کا ثواب مجھے بھی ملے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ اعلیٰ حضرت کا حسن ظن. اور فرمایا الحمدللہ یہ فقیر یعنی اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو کہتے ہیں مال اور پتر چپ کر جاؤ پگڑی بننی تے دائی مطلب نہیں نجائز فائدہ اٹھاؤ. چپ بالکل گل سنو میری. اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں مال سے بھی میں نے من حیث المال کبھی محبت نہیں کی ہے بلکہ میں اس لیے کرتا ہوں قربانی آئے گی تو قربانی ادا کروں گا، اگر توفیق ہوئی حج آیا تو حج کروں گا، میں غریبوں کے لیے اپنے مال کے دروازے کھولوں گا، فقراء میں تقسیم کروں گا. فرمایا اس لیے مال سے محبت کرتا ہوں تاکہ اللہ کی راہ میں خیرات کرتا رہ جاؤں. ایتھے جے دی برکت بیان کیتی گئی انہوں پوچھتا کوئی نہیں اور جے دے بارے صرف حسن ظن رکھنا ہے او دے واسطے لڈو ونڈی جاندے نے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ اتنا ذخیرہ حدیث ہے. میں نے بیٹوں کی اس طرح فضیلت اور شان کھل کر بیان کری میں نے نہیں پڑھی. اگر ہو تو میری کوئی اصلاح کر دے. بیٹیوں کے بارے میں نے پڑھا ہے لیکن ہمارے ہاں بڑا عجیب مسئلہ ہے. آج کل ہسپتالوں میں بھی یہ مسئلے بن رہے ہیں. بچہ پیدا ہوا ہے کئی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی اور نال والی بی بی نے منڈا چکیا تو نس گئی ہے جناب یا نال والی نے وٹا لیا اپنی کڑی رکھ دی منڈا چک لیا ہے. آپ نے سنا ہوگا شاید. میں نے بہرحال سنے کئی کیس ایسے ہوئے ہیں. پچھلے ہفتے بھی ایک کیس ہویا تھوڑے اسے پاکستان دے وچ ہویا ہے. توجہ ہے؟ اب وہ کیس آ گیا مولا علی کے پاس. بچہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے لیکن دونوں کی ڈیمانڈ ہے پتر میرا ہے. توجہ ہے؟ اللہ اکبر. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی ابھی ہم اس کا فیصلہ کر لیتے ہیں. مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ نے عورتوں کی ڈیوٹی لگائی. فرمایا ایک پیالے میں اس عورت کا بھی دودھ نکالا جائے اس کا بھی نکالا جائے. مختصر نکل آیا. فرمایا تولو. اب مقدار ایک جتنی سی لیکن ایک کا وزنی تھا اور ایک کا ہلکا تھا. فرمایا جس کے دودھ کا وزن تھوڑا ہے اس کو بیٹی دے دو اور جس کا زیادہ اس کو بیٹا دے دو. لوگوں نے کیا حضور کیوں؟ فرمایا اللہ نے قرآن مجید دے اندر فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین کہ اسی مرد دا دگنا حصہ رکھیا ہے تے جے دی ماں دے دودھ دا وزن زیادہ ہے او دگنا ہے تے او منڈے دی ماں ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی نا. 5-7 بندے چوپ شاہی بنے بیٹھے ہو خیر ہے سبحان اللہ نہ نہیں مردے پہ تساں. توجہ ہے؟ اے بھنگی تے چرسی مولا علی دی شان بیان کرے تو تاں سننا ہوندا کدی سننی بیان کرے تو سننا. فرمایا جس کا وزن کم ہے وہ سمجھو کہ اسے آدھا حصہ ہے اور یہ عورت کے لیے کڑیے نو دے دیو. مسئلہ حل. کسی نو بولنے دی ضرورت نو. علی دے سامنے کیڑا بولے. اب آ سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ ایک بات. دوسری بات پھر ایک مرتبہ ایسا ہی آ گیا. 2 عورتیں ہیں بچہ ایک ہے. او کہندی میرا ہے او کہندی میرا ہے. مسئلہ بن گیا. مولا علی شیر خدا کے پاس پھر آ گئے. فرمایا پہنے فیصلہ کر لینے. پہلے تو 2 بچے تھے ایک بیٹی تھی ایک بیٹا اور آپ نے یہ طریقہ کار اپنایا
کہ ان کا جو اللہ نے رزق ان کے لیے مقدر فرمایا ہے، مرد کے لیے ڈبل حصہ ہوتا ہے، عورت کے لیے سنگل ہوتا ہے، اس کا وزن زیادہ ہے تو یہ مرد کے لیے ہی کم ہے تو عورت کے لیے ہن کیویں پتہ لگ سے اگو تو مڑ علی ہے نا اہل ذکر فرمایا جدو پوچھ رہی مڑ اہل ذکر نو پوچھ تینوں دسن مسئلہ کیویں دسنا ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا انج کرو ان عورتوں نے میرے سامنے لے آ گئیاں، فرمایا بچہ کہدا ہے؟ اس کہ میرا ہے۔ پکی گل ہے، پکی گل ہے۔ دوئی نو پوچھا تو دس اے میرا ہے، پکی جی پکی۔ آپ نے فرمایا یار انج کرو تلوار لے آؤ میری، انہاں کہا یہ تلوار کی کرنی ہے؟ آپ نے فرمایا یار انہاں دوے یادیاں پئیاں تے بڑے پکے منہ نال آدیاں پئیاں تے میں بچے دے دو ٹوٹے کرنے نے، ادھا اینو دئیے ادھا اینو، اینج فیصلہ نہیں ہونا، یہ اینج فیصلہ ہونا، ادھا اینو دینا تھا ادھا اینو دینا۔ فرمایا پارلما ذرا آپ نے تلوار میں ایک عورت نہ تڑفن لا پائی، اوسا کہ حضرت بچے نو کچھ نہیں آکھنا بس اسے نو دیو چا۔ آپ نے فرمایا بچہ چوک کے اینو دیو، جڑی یاد ہے نا اگلی نو دے چا، اینو دے چا۔ کیوں؟ فرمایا اے اصل ماں ہے، انہیں آکھیا میرا بچہ دو ٹوٹے ہو گیا تے مر جا سی، جیندہ رہے بھامے او دے گھر رہے ویدی تراسا نا۔ سارے بولو تو صحیح محفل چاہے بیٹھے یا علی سنیاں دی محفل ہوئے تو حیدری دا نعرہ لگے سواد نہیں آ جاندہ۔ جزاک اللہ، اللہ کریم آپ نو خیر و برکت دے وے۔ او کو سمجھ آئی ہے سنگیانوں کہ کوئی نہیں آئی ہے؟ یہ ہیں حضرت مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے آپ کو یہ مقام علم عطا فرمایا۔ میں صرف اس آیت کے تناظر میں بتا رہا ہوں، اگر آپ جاگ رہے ہیں ایک بات اور سنا دوں، ایک بات چل کے آپ کا ذوق بھی پورا ہو جائے اور کوئی تھوڑا سا ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی موجودگی کا یہ واقعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا جی میں کوئی سوال کرنا چاہتا ہوں مجھے جواب دے۔ حضور نے فرمایا میرا علی کتھے؟ توجہ ہے جی؟ فرمایا جی میں حاضر، فرمایا انہوں جواب دے سوال بھی سنتے جواب بھی دے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ انہیں پہلا سوال کیتا، انہیں کہا اے تواڈے قرآن دے وچ میں پڑھیا بھی جڑی جنت ہے نا جی ارضھا کارض السماوات والارض، اے زمین و آسمان تو وڈی ایڈی لمبی چوڑی جنت۔ آپ نے فرمایا ہاں ساڈے قرآن وچ ہے۔ اس آکھیا جی جنت ہی ایڈی وڈی تے جہنم کتے ہے؟ بیٹھے ہو اب سوال تو ہے نا۔ تو فرمایا علی جواب دے۔ تو آپ نے فرمایا ابھی تینوں جواب میں دینا پر پہلو میرے ایک نکے جا سوال دا تو جواب دینا۔ انہیں کہا پوچھو جی۔ آپ نے فرمایا ہن کی ہے آسمانہ تے نظر آکھے سورج دن چڑھے ہویا ہے جی ہاں۔ تے فرمایا رات کتھے؟ بیٹھ جائیں بہ جا میرا چند بہ جا تلے بہ کے سننا، کوئی میں نے سکوٹی دا ڈر نہیں ہے، جڑے دن میں مرنا میں ماری جانا ہے تو بہ کے سبحان اللہ اخبا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جدو سائیاں ذمہ داری لا دیتی آپ ہی سکوٹی گاڑ تو سا سننی دعا دے دیں دیو میرے واسطے جو کافی اور آندہ ہے۔ آپ نے فرمایا ہن کی ہے دن؟ فرمایا رات کی تھے؟ وہ سکھے میں تو آپ پاس گیا یہ کی بنیا جنہ تے فرمایا چلو اگلی بھی دا جلے رات ہوندی دن کی دے ہوندہ ہے؟ نہیں توجہ آدھا بھی حضور ہوندی ہے لیکن نظر نہیں ہوندی۔ فرمایا اسی طرح جہنم ہے پر نظر نہیں ہوندی، جا کام کرا ہے تو صحیح نا، یہ دن ہے تو رات ہے تو دن ہے تو صحیح نا۔ تو ذات دی کوٹ کی لی چھتیریاں نو جب پہ تو ویکھنا ضروری ہے، تیرا کام تے مننا ہے۔ توجہ ہے جی؟ انہیں آگے ٹھے اللہ جواب ہو گئے گل تو کر نہیں سی سکتا، دن بھی ویکھی رات بھی ویکھی مننی بھی کلوتا ہے، انکار بھی نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا جی دن ہے تو رات کی دے گئی، وہ کدھا ہی تو گئی ہے نا، وہ انہیں سمجھ بھی جنت ہے تو دوزخ خودے ہے، جی دوزخ ہے تو جنت خودے ہے۔ انہوں نے گل سمجھ آ گئی، اس کا بھی یار نہ کوڑ وہ جی میں آتے ہیں گل وچ ہو رہا ہے بابا جی یاد ہوندے نا گل وچ اللہ اکبر۔ اس آکھیا جی میرا دوسرا سوال۔ فرمایا کر بھائی۔ اس آکھیا اس دنیا دے وچ کوئی ایسی چیز جڑی جنت دے پھل دی طرح ہوئے، جنت دے پھل جڑا ہے نا جی وہ ختم نہیں ہونا، یہ یاد رکھ لو۔ جنت دی کوئی بھی چیز ہے نا انہوں اللہ نے دوام عطا فرمایا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں فنا نہیں ہے، یاد رکھ لو۔ انہوں اللہ رب العزت نے ایک دوام عطا فرمایا، مطلب وہ ملنی جدو بعد دے وچ ساڈی فنا تو سانو بعد ہی لبنی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کچھ اعزازات ہوندے نے، جس طرح فرمایا
جیڑا بندہ میری ذات تے 1000 واری درود پڑھدا نا ہر دیہاڑی، فرمایا اس ویلے تائیں مردہ نہیں جس ویلے تائیں اللہ جنت دے وچ انہوں دا مقام نہیں دکھا دیتا ہے۔ جنت دی چیز ختم نہیں ہو سکتی۔ بخاری پاک میں ہے نا، نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کسوف والے چیپٹر میں موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک قدم آگے بڑھا، اینج ہاتھ چکیا، اینج کر کے نا کس شے نو پایا، مڑ چھڈیا، مڑ تلے، مڑ نماز شروع۔ وہ پیچھے صحابی نے نماز پڑھ رہے، انہاں کہا بھائی حضور اسی ویکھیا ہے کہ تسی نماز دے وچ اینج ہاتھ چکیا تلے کیتا، تو حضور نے اے نہیں فرمایا بھئی تسی نماز اپنی پڑھدے سی یا مینوں ویدے سی؟ نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا۔ اور میرا خیال ہے ان کا جنازہ تو پہلے نکل گیا، جو کہتے ہیں نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو کلہ خیال آنا ہے وہ دیدار بھی کر دے پہلے۔ ہن دس نا مولوی جی تیری مننا یا ہن صحابیاں نہیں مننا، میں دس تو صحیح نہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے جنت دکھلائی، جنت کی دیوار، اس کے اوپر فرمایا انگوروں کی بیلیں چڑھی ہوئی تھی، انگوراں دے گچھے لٹک دے پے سن، تے میرا دل کیتا میں تروڑا، میں این جدو ہاتھ چکیا نا تے انگوراں دے گچھے نو پا لیا ہے، انگوراں دے گچھے نو تے میں این جد تروڑا لگا تے مان مینوں خیال آیا ہے بھی او نہ ہووے بھی دنیا دے اے نے مکنا تے ہے نہیں کدیں لڑائی نہ پے جائے، بھی اینوں نہ ہو کہ یہ نہ آکھن بھی اساں ونڈنا ہے تے بات ٹھیک ہے جی، او نہ ہووے اے ہن تے سارے معاملات ٹھیک نے، اور میرا زمانہ بھی ٹھیک ہے، صحابہ دا بھی، تابعین دا بھی، اس تو بعد آخر دیہاڑے گزرنے تے ہیں نا کداں یہ فتنے دا سبب نہ بن جائے۔ پھر فرمایا پھر میں اتھے ہی چھڑ دیتا، کوئی نہیں ہن کھلوتے رہو، آ کے کھا ہی لینا ہے نا۔ توجہ نہیں فرمائی آپ گال سنا کے مولوی صاحب اور یام دور حدیث کرواتے ہم ختم بخاری میں کہ نسل مکیہ بھی تو دسنا بھئی نبی پاک کھڑے ہیں مدینہ شریف میں، کیا میں نے کہا کھڑے کہاں ہیں؟ اور آپ نے صرف ایک قدم آگے اٹھایا ہے اور اینج کر کے ہاتھ کیتا ہے، اے 7 آسمانات اتے جنت ہے، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا، قرآن پڑھ کے دیکھو، فرما سدرۃ المنتہا کے ساتھ ہی جنت ہے، وہ کنی ذات ہے اللہ ہی بہتر جانے۔ نبی پاک نے ہاتھ اٹھایا اور جنت اکت تھی ہاتھ پہنچ گیا ہے، 7 آسمانہ نو بڑھ دویا۔ تو میں کہتے ہیں میراج دا مسئلہ بھی سمجھنا کہ میراج ہے تے آسمان ہے مورا کوئی نہیں، تے نبی پاک ڈب کے کی میں گئے نسل مکی جے دا ہاتھ 7 آسمانہ نو پاڑ کے جنت ہے جا سکدا ہے، او یو مصطفیٰ آپ نہیں جا سکدے۔ او توجہ ہے، یا تو بتاؤ یہ بخاری میں نہیں ہے تو صحیح، تو میں کہوں بیماری کیوں پم دی؟ حضور نے فرمایا میں نے یوں ہاتھ اٹھایا، اور یہ خواب کا مسئلہ نہیں ہے بھائی جان، یہ بھی بتا دوں آپ حضرات کو، ایسے ہاتھ اٹھایا اور جنت کا تکو 7 آسمانوں نے چیر دو ہے، ہاتھ ٹپ گیا ہے، تو میں کہا جی تو ہاتھ لگ گیا تو سارا جسم بھی لگ جائے گا، اللہ اللہ تے خیر کمال والی بات کرتے ہو یار، کملے ہو جاندے ہو، میراج ہی بات ہے، نہیں 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 یہ تو ایسا نہیں ہوا تھا۔ میں کہا چلو ٹھیک ہے، تو اجی آپ ہی خواب بچے اٹھی سے تو مڑتے نو سمجھ لگ سی نا جی، تو اجی آپ ہی ستا پہ ہیں نسل مکی۔ اور جتنے عاشق بیٹھے ہیں ذرا غور فرمائیں، توجہ ہے سارے ہاں دی، جنت کی جو چیز ہوگی وہ ختم ہے، اللہ اکبر۔ اب جنت کی چیز ختم نہیں ہوگی، انہیں سوال کیتا مولا علی شیر خدا تے، اس نے کہا جی دنیا میں وہ چیز بتائیں جو مثل جنت کے میوے کے ہو، جیسے جنتی پھل ختم نہیں ہوتا، جنت کی شے ختم نہیں ہوتی، ختم او بھی نہ ہووے، میں نے کو دنیا دی کو شے دسو، ہوں سارے سوچی پہ گئے کی جواب؟ نبی پاک نے فرمایا علی دے جواب، کیڑی شے جڑی موک نہیں سکتی جو مرضی ہو جاوے؟ فرمایا اور رب دا قرآن ہے، سمجھ آ رہی، موک نہیں جو مرضی ہو جاوے۔ لو جی وڈے تو وڈے یزید بھی آئے تے آئے چھوٹے سے چھوٹے یزید بھی آئے جڑے آج کل قرآن نو جلا رہے ہیں، لیکن قسم رب دی ساڈے بچیاں دی آج بھی دستار ہوندی پئی ہے، ساڈے قرآن پڑھن والے موجود ہیں، قرآن مک نہیں سکتا، قرآن مثل میوائے جنت کے ہے، یہ ختم ہو سکتا؟ ویسے جنت دا میوہ جنتی کھاندا ہے تو قرآن بھی جنتی پڑھدا ہے، جہنمی کدی قرآن نہ پڑھ سی، نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے، اس بات نو ذہن وچ رکھیا ہے تے تساں حیاتی کئیاں ایک واری پڑھیا، کئیاں 2 واری، کئیاں 3 واری، اچھی بات ہے، لیکن میرا چن مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دے کول کسی شخص نے پوچھیا کہ آج کل جس طرح پہلے زمانے بڑے نیک بندے پیدا ہوندے سن، بڑیاں نیکیاں ہوندیاں سن، بڑے صوفی ہوندے سن، تے یہ ہن جویں جویں زمانہ گزر رہا تے کم گھٹدا پیا ہے، حضور مولا علی آپ ارشاد فرمائے دی وجہ کیا ہے؟ فرما لوگ 2 کام نہیں پہ کر دے، 2 کام جویں کرنے چاہیے، حضور کیڑے کیڑے؟ فرمایا ایک تا لوگ اللہ دا ذکر چھڑ دے جاندے، انہاں نو کرنا چاہیے بھی ذکر دا حق ادا کر دیندے،
اور مولا علی کو پوچھا نا، یہ دعوت اسلامی دا جس اجتماع ہوتا ہے نا جی، یہ اگے جلے میں پڑھتا ہوں اس لیے حدیث شریف بیان ہوتی سی کہ اللہ کا ذکر کریں اس انداز میں کہ مولا علی فرماتے ہیں، یہ ان سے بھی منسوب ہے اور روایت بھی ہے کہ اللہ کا ذکر ایسے کریں کہ آپ کو دائیں بائیں کرنا پتا ہو، لوگ سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا۔ کیوں بھئی دعوت اسلامی والے ہو، یہ سنی ہے جی روایت، یعنی اللہ دا ہن بھی ہوندی ہے ماشاءاللہ، جب ذکر کرو نا دیوانے بڑھ کے کرو، پتہ ہی نہ لگے سجے کبے۔ فرمائے انہوں ذکر ہے جی کرنا چاہیے، یہ ویدے راندے نے ہن لوکی مینوں ویدے بیٹھن، ہن ذکر بھی لوکاں واسطے ہوندا ہے نا، محفل دے وچ آਉਣਾ تے بہترین قسم دی تسبیح کڈ کے تسبیح شروع ہو گئی ہے، او مرے تقریر سونے بھی تسبیح ہے، کیوں حضور تو تسبیح کڈ کے بیٹھ گیا، یہ بھی تسبیح ہے، تینوں کوئی نہیں پتہ؟ کاری تلاوت کردا پیا، نعت خان نعت پڑھدا پیا، مہمان تقریر کردا بیٹھا ہے، تو تسبیح نو جڑیا بیٹھا ہے، یہ تسبیح تو گھر نہیں کر سکدا، اوتھے تلائی رکھنا خبراں لوکاں سامنے فخر الدین۔ اچھا بھی آئی تسبیح والا بھی ہتھی آ گئے، یہ وچ پا لاؤ جلدی جلدی، سبحان اللہ فرماؤ ذرا، اے میں میرا دھیان پہ گیا ہے۔ تو یہ ایک بہترین قسم کی تسبیح رکھی ہوتی، جو ہی محفل مانا تو نکال کے بیٹھ جانا، کلیاں بیٹھ کے پڑھنا یار، کو ماڑی نیکی کرنی ہے تو بھی لوگوں بھی کھا کے کرنی ہے۔ اللہ اکبر، دھیان فرمائیں گے آپ حضرات؟ میرے بھائی حضرات علماء بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، آپ کو نا ایسی محافل میں جب بیٹھتے ہیں کامل توجہ کرنی چاہیے، اور یہ جو ذکر خدا و مصطفیٰ کی محفل ہوتی ہے، پیاروں کی محفل ہوتی، یہ بھی ذکر کی محفل ہی ہوتی ہے، سمجھے ہو؟ توجہ میری طرف رہے، کاکے نو سیدھا کریں ذرا، توجہ میرے حال سونے، ہاں بڑی ماں کی تقریر کردہ بیٹھا، اللہ کا جب ذکر کریں تو اس کا حق ادا کریں، اور حق کیا ہے؟ لوگوں سے بیگانے ہو جائیں اور اپنی طبیعت میں دیوانے ہو جائیں، ایسے اللہ کا ذکر کریں۔ ساڑی اپنی پنجابی دی بولیے پتہ کیا دینے؟ کھوب کے، کیا دینے؟ کھوب کے، چاس دے نال اللہ دا ذکر کر۔ مولا علی فرماتے ہیں لوگ اب یہ نہیں کر رہے، سمجھ آ رہی ہے؟ دوسری بات فرمایا قرآن کی تلاوت جیسے ان کو کرنی چاہیے تھی یہ ویسے نہیں کر رہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا جی میں بندے نو ایک شوق ہوندا ہے نا، وہ اگلی گل ساڈی پنجابی دے بولی جاندی ہے، اے پتر یہ وچ پا یار گل سن لا، جی میں بندہ ہوب دے نال پڑھدا ہے نا، لطف دے نال، چس دے نال، تے تواڈی بولی چاہتے ہیں سیک دے نال، وہ سیک نہیں ہے، یعنی تلاوت نہ ہوئے تینوں چین نہ آوے، تے جد ہوئے تے تیری طبیعت انج خوش ہوئے جی میں مچھلی پانی دے وچ خوش۔ مولا علی شیر خدا فرماندے آج دو کام نہیں پے ہوندے، اس واسطے آہستہ 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 اے روحانیت دی دنیا دے لوگ کم ہوندے جاندے۔ تے مولا علی نے اس ویلے آکھیا ہن تو مڑ گنگ لتے پئی نے، ہن تو تواڈے سامنے ہر شے میرا چن۔ میرے عزیز میرے بھائی قرآن مجید پڑھو، اور یہ اچھی بات ہے تھے مدرسہ اور مسجد بن رہی ہے، مینوں قاری صاحب نے دسیا، انہاں دے والد صاحب نے جگہ لے کے دیتی سی، اللہ انہاں نو غریق رحمت فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدن، جیڑا بندہ اللہ دا گھر بناوے یعنی مسجد بناوے، وہ کتنی ہوئے؟ کا مفحص قطارن، فرمایا اگرچہ چڑیا دے گھونسلے دے برابر ہوئے، چڑی دا آلنا ویکھے نے آلنا آلنے دے برابر ہوئے، فرمایا بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، اللہ او دا گھر بھی جنت وچ بنا دے گا۔ دوسری روایت اے بخاری شریف دے وچ ہے، فرمایا من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، فرمایا جیڑا مسجد بناوے اللہ او دا گھر جنت ہی بنا دیندا ہے۔ تیسری روایت میرے نبی نے فرمایا من بنا للہ مسجدن کانا صغیرن او کبیرن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، فرمایا جڑا بندہ مسجد بناوے او بھاویں چھوٹی ہوے بھاویں وڈی ہوے، اللہ تعالیٰ او دا گھر جنت وچ بنا دیندا ہے۔ ترے حدیثاں پڑھیں، مسجد بناؤ جنت گھر ہے، مسجد بناؤ بھاویں چھوٹی بھاویں وڈی جنت گھر ہے، مسجد بناؤ بھاویں چیڑی دے آلنے جیڑی ہوے، چیڑی دے آل ایڈا تے چیڑی دا آلنا تو کیڑی مسجد ہوندی ہے؟ اب اس کی شرح اگر پڑھیں گے تو بات پھر کھلے گی، یہ ابو داود شریف میں موجود ہے، توجہ ہے نا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے اتنی مسجد نہیں ہوتی لیکن اتنا سارا مسجد کے ساتھ بندہ تعاون تو کر ہی سکتا ہے نا۔ تو ایک اٹ نہیں، ادھی اٹ نہیں، ادھی اٹ دا بھی ادھا روڑا، بلکہ تھوڑی جی بجری چدے،
جنت تیرا گھر بن وجنا ہی۔ اس واسطے بزرگوں نے مسجد بنائی، اللہ ان کو خیر و برکت دے، اور حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا احب البلاد الی اللہ تعالی مساجدہا، فرمایا دنیا دے اندر سب تو بہترین جگہ جڑیاں پسند ہیں میرے رب نو، فرمایا وہ مسیتاں۔ ابغض البلاد الی اللہ تعالی اسواقہا، جڑیاں ساریاں تو ناپسند تھاراں کیتیاں گئیاں جڑی رب نو کوئی نہیں ایڑیاں پسند، فرمایا وہ بازار ہیں، مسیح تے جایا کرو، بیٹھے ہو مسیح تے جایا کر، ذکر کیتا کر، سجدہ کیتا کر، قرآن مجید کی تلاوت کیتی کر، لیکن بات کہیں دور نہ چلی جائے، قرآن پڑھیں یار۔ اتنا عرصہ گزر گیا، ایتھے کئی بیٹھے ہونگے، کئیاں نو سال، کئیاں نو 2 سال، کئیاں نو 3 سال اسی قرآن نہیں پڑھیا۔ کیوں نہیں پڑھیا؟ اسی مسلمان نہیں؟ پھر آن دیو جناب لیو قرآن پاک جلا رہے ہیں، آگ لا رہے ہیں، ریلیاں کٹ دیو، اے جننے ریلیاں چاہتے ہیں سارے قرآن پڑھ کے ہوندے ہو، چاستے نا پہلو گھنٹہ قرآن پڑھ تے موڑ ریلی کٹ آگے ریلی کرنی اچھی بات ہے، پیغام جا رہے، یہ بھی میں تو اندس ہے، یہ بھی اچھی بات ہے جی، اتنی خیرت تیری ہے، سمجھ آئی نا؟ لیکن میرا چاہنا اسی قرآن پڑھ دے کیوں نہیں؟ اسی جدو قرآن پڑھنا بند کر دیتا ہے نا، یہ سمجھو قرآن ساڑھے سینے تے انہوں دستک پہ دیندہ ہے دروازے تے، بھئی تُسی میں نو پڑھ دے نہیں، ویکھو شریک میں نو اگاں لاؤں دے پہنے ہون تا چاہ کے پڑھ لا۔ قرآن پڑھیا کر میرے بھائی، اگر ماما بہنا کتے پردے بہ کے سن رہی ہیں تو نانو بھی چاہیے قرآن پڑھ لو، خیر ہے، یہ تو انہوں پیو نے جہیز دے دیتا ہی ہے، تو چلو ایک باری تو پڑھ لا نا، قسم تو بان ہے نہیں، توجہ فرمائی آپ حضرات نے، لیکن کریں کیا جناب، کریں کیا؟ یہ تھوڑا سا مہربانی کریں، قرآن مجید ہم نہیں پڑھتے۔ میں لاہور چلا گیا، میں گل اکثر سنانا تو میں آج بھی تو انہوں سنا دینا، پھر آنا مولا علی شیر خدا جڑی گل ٹوری بیٹھا میں نو ڈاڈا چیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ او نا ایک دوست سن میرے علامہ صاحب، انہاں میں نو آکھیا سمر صاحب تینوں ایک گل سناواں، میں کہ یار تھکو ہے ڈاڈا کو گل سنا چس آ جاوے۔ اس آکھیا میں چلا گیا ایک دن بابا جی خادم حسین رضوی صاحب دے کولوں، تے آدھے نے میں بابے نو چل کے آکھیا بھی بابا گل ہے میں آج ہی کو گل پوچھوں ہاں تو میں نو جواب تو دے۔ انہاں کہ کیڑی گل ہے؟ آدھے نے میں پوچھا بابا تو ایڈا سونا کیوں ہے؟ میں کہ موڑ اکھے بابے نے میں نو آکھیا میں اقبال دا بھی حافظان تا قرآن دا بھی حافظان۔ آدھے نے میں بابا جی نو آکھیا بابا جی میرا سوال ہے بھی تسی ایڈے سونے کیوں تے تسی آدھے ہو میں اقبال تے قرآن دا حافظان۔ آکھے لگے تینوں کو نہیں سمجھ آئی؟ اس آکھے جی میں تو نہیں سمجھ آئی۔ فرمان لگے پترا میں قرآن دا حافظ ہاں تے پکا حافظ ہاں، لیکن اے دے باوجود میں جس لئے قرآن پڑھنا نا تے میں اکثر پڑھنا، آدھے نے میں قرآن کھول کے تے ویکھ کے پڑھتا ہوں۔ وہ علامہ صاحب میں نو آکھنے لگے بھی میں موڑ آکھیا بھی بابا جی میں آنا بھی سونا کیوں تے تو آنا میں قرآن کھول کے پڑھنا ہے تے بابا جی میں آکھنا تے بابا موڑ اپنی بولی ہے چاہتا تو جھلا ہو گیا ہے، تینوں مسئلہ نہیں سمجھ آیا؟ اس آکھے حضرت نہیں سمجھ آیا، تے فرمایا ہن سن تینوں خادم رضوی مسئلہ سمجھاوے، اور فرمایا پترا جڑا میں تینوں آکھیا نا میں قرآن کھول کے پڑھنا اے دے وہی سارا جواب ہے۔ کہ کیویں؟ فرمایا جیلے میں قرآن نو وینا نا تے پڑھنا نیرا میں قرآن نو نہیں ویدا ہٹ کے قرآن ہی مینوں ویدا پیا ہوندا ہے نا۔ آدھے نے جیلے میں قرآن نو ویکھاں تے میں کاری بن جانا، جیلے قرآن مینوں ویکھے تے میں سونا بن جانا۔ حضرات گرامی، شرما کے نہیں ترکڑے ہو کے لایا کرو نعرہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، بہت شکریہ، بیٹھے ہو؟ اللہ اکبر۔ او کو سواد آیا گال سن کے؟ آ جاؤ تو انہوں ایک اور بھی سناما۔ مدنی چینل آلے سونے مرشد نو جان دے ہو؟ سیدی امیر آل سنت، وہ میرے مرشد گرامی نے، گرامی قدر حضرات، آپ دی قرآن دے نال کیا محبت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ چھوٹے باڑا نو تو سارے پڑھیں دے نے، وڈیاں نو بھی آکھو بھی ایک باری پڑھ لو مخارج دے نال، تے جے دکان تے آکھو تا سا دکان تے چپڑے سا ہیں، فیکٹری چاکھو تا اوتھے، آن لائن آکھو تے اوتھے، تے جے مسجد تے آکھو تے عشاء تو بعد پڑھیں سا ہیں، جے لے چھوٹے باڑ نہ ہو سن بھی کدائیں تو سا شرماندہ ہی نہ رہو، لیکن دروئی نے قرآن تا صدہ کر لو۔
یہ سیدی امیر اہل سنت دا قرآن دے نال پیار ہے. اچھا ہن مدارس المدینہ اس ٹائم مدارس المدینہ دے وچ جڑے بچے پڑھدے پین انہاں دی تعداد 6 لاکھ تو زیادہ ہے. یہ صرف دعوت اسلام. باقی جڑے علماء اہل سنت ساری دنیا دے کام پہ کر دے, لکھاں سلام ہوئے انہاں نو. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ایک دعوت اسلامی, اور دعوت اسلامی ہر روز پتہ تانوں کی پئی دیندی ہے, اے بھی سن لو, پر ڈے 13 حافظ 3 عالم تے 3 مسیتاں ایک دن دے وچ یہ دی ریشو ہے دعوت اسلامی تانوں پیدا کر کے دیندی پئی. اجے بھی کئی بیلی ساتھ راضی کوئی نہیں. میں کہا کوست جانا تو راضی بول نہیں ہو, تو آخنا بھی کوست گئے ہو پر تھوڑا جا اگے لیٹ دے نا تے بڑھ سواد آ. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. کئی ایو جائے ایک ہوندے کھچ, ایک ہوندی کھچا ٹیٹ, نہیں توجہ فرمائی آپ نے. کیوں حضور؟ تے مڑ کئی ہوندے نے کھچوڑ, مڑ کے کریے یوں کھچوڑا بھی ہوئیاں. باقی محبت کرنے والے آپ جیسے ہیں ہی اتنے, مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے. کھچا نو اسی ویسے ہی معذور شری سمجھ کے چھڑ دینے جا یار بکدار ہونے تینوں مطلب کی آکے جناب. دعوت اسلامی تواڈے تعاون دے نال بہت کام کر رہی ہے. کیا میں امید کرے سا آئندہ بھی تعاون فرمائے سو. ایدے وکھیا ہے اجے گل نہیں نہ مکی. سیدی امیر اہل سنت نے اپنے ہر مرید نو آکھیا ہے ہر روز تسا قرآن دیاں 3 ایتاں پڑھنیاں تے نال ترجمہ تے تشریح بھی پڑھنی نے. کیوں بھائی مدنی نامات دے وچ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تسی آکھو کہ مدنی نامات کے شکل قرآن دازی ہونے. وہ بھائی جانے دا مطلب ہے کہ روزانہ دی طور تے جڑے اپنے اعمال کرنے ہوندے نا, وہ اعمال دے وچ ایک عمل اے بھی ہے کہ تساں آیا کہ دیہاڑی دے وچ 3 قرآن دی ایتاں پڑھیاں, انہاں دا ترجمہ پڑھیا ہے. یہ صرف ایک اپنے عمل دا حصہ ہے, انہوں مدنی نام آدن تاکہ لوگ توجہ کر لیں. یہ دوسری بات. اور تیسری بات, اے جڑا رمضان شریف گزریا نا, میں خود اے مطلب ملاحظہ کیتا ہے اس چیز نو. امیر اہل سنت افطاری دے ٹائم نہ قرآن کھول کے پڑھتے بیٹھن تے قرآن نہ میں ویکھیا پھٹی تے رکھے ہوئے تے نہ جھولی دے وچ انج ہتھاں دے پکڑ کے تے انج بالکل قریب کر کے نا ایڈی محبت دے نال نہ ویکھن وی چس آوندی ہے. قرآن تے قرآن ہے پر ویکھن والے نو وی چس نال ویدا پیا ہے. امیر اہل انج پڑھتے بیٹھ. افطاری دا سامان وہ چھوٹے بچے حسن رضا ہوری نا, وہ کوئی جگ ڈگیا گلاس ڈگیا ایڈ کڑکاڑ پیا, وہ امیر اہل سنت بیٹھن کوئی نہیں ویکھیا کی ہوندا پیا. آپ نے قرآن مجید پڑھیا ہے, یاسین شریف, اس تو بعد آپ نے اپنے معمولات پورے فرمائے. افطاری ہوئی تو بعد نگران شورا نے سوال کیتا حاجی عمران صاحب. انہاں آکھیا بھی گل ہے حضور میں ویکھیا بھی ہے بچیاں اتنا شور کیتا, بھانڈے ڈہ کے ترٹ گئے جناب, سارے گھر والے بھج وگے پتہ نہیں کی ہویا ہے. تے حضور تسا قرآن کول بہ کے پڑھتے بیٹھے تو تسا این بھی نہیں ویکھیا, این ویدے بیٹھے ہو. جے سمجھ آ جاوے تا آپ نے نا ایک مسکرا کے سادہ سی بات کہی, اور فرمایا وہ اپنا کام کر رہے تھے, ہم اپنا کام کر رہے تھے. اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ. اینج قرآن پڑھیا کرو, قرآن مجید دے نال محبت. اس قرآن کوئی نہیں مکنا. مستدرک کتاب و تلاوت دے اندر روایت موجود ہے, میرے آقا نے فرمایا ان القرآن مأدبۃ اللہ, فرمایا قرآن اللہ دا دسترخوان ہے. ہو گیا نا چوپ. یہ تے میاں محمد باغ دا شعر پڑھا ہاں تے کوئی سبحان اللہ کیا نہ حدیث سن کے چوپ. ان کلاموں میں بھی تاثیر ہے, لیکن میں مصطفیٰ کا کلام سنا رہا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا دسترخوان ہے, فَقُلُوهُ مَسْتَطَعْتُمْ, فرمایا تو کھادا کرو جتنا تواڈی استطاعت ہوے نا, تے آ کے کھادا کرو. اللہ دا قرآن دسترخوان ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور فرمایا قیامت دی صبح تک قرآن دیاں برکتاں نہ مکسن, اے تانوں برکتاں وکھیندا رہے گا. یہ حدیث شریف نے. کیا مطلب ہے قرآن مجید دسترخوان ہے اور اسی آ کے کھا لیے دا, کیا مطلب ہے؟ یہ دے بہت سارے معانی مفاہیم اور مطالب ہیں. یہ دا ایک مطلب یہ ہے, ایک ہوندا انسان دا جسم, ایک ہوندی ہے روح. جسم دی غذا روٹی پانی فروٹ چاول دال, یہ ہوندا ہے روح دی غذا قرآن ہے. فرمایا جی میں جسم نو روٹیاں کھوینا, کدی روح نو قرآن پڑھ کے بھی پوری کر غذا ہے. یہ دا اے مطلب ہی اصل دا اے مطلب ہے. آج روحاں مردہ اس واسطے ہو کہ سانو حقیقت سمجھ ہی کوئی نہیں آوندی. وہ دی وجہ کہ انہوں ٹکر کھوائیے تو دا دیڑے تین ٹکر کوئی نہیں تے تو بلیمنا بھی کوئی نہیں. تے تیری روح نے کتنے دیہڑے ہو گئے قرآن نہیں پڑھیا, تے تیری روح تے کئی مردہ سمجھ ہوئی پئی. قرآن پڑھ تاکہ زندہ ہوئے. تے جڑا قرآن یاری چلاوے قرآن انہوں نہیں مرن دیندا. جے نہیں سمجھ آوندی تے کربلا دے کاری نو ویکھو جا, قرآن انہوں کوئی نہیں مرن دیندا. اللہ اکبر. بات بہت دور چلی گئی, میں صرف تو انہوں سمجھانا سی کہ قرآن مثل میوہ جنت ہے, ایک کدی ختم ہو سکدا. اللہ اکبر. قرآن پڑھ سن جتنے بیٹھے ہو, اتنا ذہن بنایا تھوڑا, قرآن تو پڑھو نا یار.
ٹھیک ہے، اور شوق دے نال پڑھو. اگر تانوں پتہ میرے مخارج ٹھیک نہیں، قرآن حضرات دے نال آ کے رابطہ کرو کہ مینوں پڑھا. بعض جڑے چٹیاں داڑیاں والے بابے نا جی، ناراض نہ ہوں، میں آپ کی تنقید نہیں کر رہا، لیکن تساں بس اوقات گھتی مار جاندے ہو. آدے ہو استاد جی اے تسی تے بڑی عین تے ہا کڈ دے ہو، ہن تاں میں بڈھو گیا. میں کیا گالی کڈن لگیا تے تیرے مخارج بڑے ٹیٹ ہوندے نے، اس لیے تے نہیں لفظ اگے پیچھے جاندا تے قرآن پڑھن تو بڈھو گیا. میں کہا بزرگا اے میری گل سن لے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جنوں قرآن پڑھنے دقت ہوئے نا، مطلب وہ دی زبان وچ لکنت ہوئے، یا شاید تشریح دے وچ علماء بھی لکھے ہے کہ جے دی پڑھدیاں مطلب دان ترٹے ہون یا ڈیر بڑھڑا ہے یا لفظ منہ جو نکلدا نہیں صحیح طرح دے نال، فرمایا وہ بھی جدو پڑھسی تے اللہ ڈبل قرآن پڑھن دا ثواب عطا فرما دے. میرا چاند تو قرآن پڑھتا صحیح نا. اچھا قرآن دے سانو پہلو آندا ہے وہ جناب وہ جی میں روزے اجے آئے نہیں نا، کئی آدر میں نہیں رکھدا، میرا پانی مک جانا، مرے آئے ہیں رکھیا کوئی نہیں، پانی تیرا پہلو مک گیا. وہی حساب ہوندا، پڑھیا تو قرآن ہے کوئی نہیں، میں تو پڑھی نہیں میرے دان ترٹے ہوئے. گالی واری تیرے دان ٹھیک ہیں، تبصرے واسطے ٹھیک ہیں، اے بلے والے کھلے والے شیر والے کتے والے اج کل تو سارے ہی کتے بنے بدن پیچھے رہ کے جگئی ہے. انہاں دے کن تیرے تبصرے ٹھیک ہیں، جدو قرآن دی گل دان ترٹے. خدا دا خوف کر میرا چان ہے، ناراض نہیں ہوئے. یہ چٹیاں داڑیاں نے تو ساں ہی گل کرنی، اور کہیں کرنی انہاں دے نال. بیٹھے ہو قرآن پڑھیں بزرگوں، آپ بھی قرآن پڑھیں، مہربانی فرمائیں. آپ جب پڑھیں گے قرآن سے محبت بھی ہو جائے گی. اور ہن تو ویسے ہی قبر دے وچ ٹنگا نے تے جے قبر دے وچ نے تے مڑ میرا خیال ہے قبر دی تیاری بھی ہونی چاہیے. مولا علی شیر خدا نو حضور نے فرمایا دے نو جواب، جنت کے میوے کے مثل کیا چیز ہے؟ دو جواب اس کو. حضرت مولا علی نے فرمایا وہ اللہ کا قرآن ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا. انہیں آخیا جی بالکل ٹھیک ہو گیا. انہیں کہا میرا تیسرا سوال بھی ہے. فرمایا 10 بھی کی سوال ہے؟ توجہ کریں میرے بیٹے، ادھر میری طرف دیکھیں. انہیں کہا یہ دسو کہ دنیا دے اوتے سب تو پہلے خون کے دا ڈگیا سی؟ یہودی مذہب دے وچ ہے کہ سب تو پہلے چمگاڈر ہوندی ہے نا، چم چڑیک چم چٹھی، وہ آدھے اے دا خون ڈٹھا ہے. آپ نے فرمایا نہیں. مولا علی شیر خدا کیسے عالم، فاسألوا اہل الذکر. آپ نے فرمایا نہیں، سب تو پہلے دنیا تے جڑا خون آیا سی نا، جس لئے حضرت اما حوا رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے پہلے بیٹے نو جنم دیتا ہے نا، او دا خون زمین تے آئے، کسی اور دا نہیں آیا. انہیں کہا اچھا وہ ہن سوال تے کیتی کھلوتا ہے اور مطمئن بھی ہویا کھلوتا ہے. اس آخیا جی میرا چھیکڑی سوال. آپ نے فرمایا کر. نال یاد ہے جے جواب دیو تو میں کلمہ بھی پڑھ لئی ساں. فرمایا ہون تو ہونے کر. اس نے پھر سوال کر دیا. انہیں آخیا اللہ ہے؟ آخیا کتھے؟ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے اس نے یہ سوال کیا. اچھا. نبی پاک علیہ السلام کے پاس فرشتہ آ گیا. حضور اکرم علیہ السلام نے اس کی بات سنی. بات سننے کے بعد فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ کہندے جی اللہ دی بارگاہ چوں آیا ہے. فرمایا اچھا. انہوں نے فرمایا سن لو سارے تسی بھی. حضرت علی نے فرمایا تسی بھی سن لو، مڑ تو جواب دینا. اللہ کی بارگاہ سے آیا ہوں. فرمایا ڈیوٹی کیڑی جگہ تے؟ اس نے کہا پہلے آسمان تے. فرمایا ٹھیک ہے جاؤ. چلا گیا. دعا فرشتہ آ گیا. حضور نے سلام کیتا. اللہ دا سلام. فرمایا کتھوں آیا؟ اللہ دی بارگاہ چوں آیا. تے فرمایا ویسے ڈیوٹی کیڑی جگہ تے؟ اس نے کہا جی دوے آسمان تے. فرمایا جا تمہیں ٹر جا. تیسرا آ گیا. حضور سلام اللہ دا سلام. جی بالکل ٹھیک ہے. کتھوں آیا؟ اللہ دی بارگاہ چوں آیا. فرمایا ویسے ڈیوٹی کی جگہ تیسرے آسمان تے. ایویں ستو آسمان، مشرق مغرب جناب شمال جنوب سارے فرشتے حضور دی خدمت چ آئے. اور آپ نے فرمایا سندا رہے ذرا، یہ حضور ویلے اندر مڑ میں جواب دینا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ فرشتے تھے جو آ کے سوالوں کے مجھے سلام دے رہے تھے اللہ کی بارگاہ سے، اور اللہ کا سلامتی میرے اوپر پہنچا رہے تھے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اراوے تو پوچھا سی بھی اللہ کی تے؟ فرمایا پہلے فرشتے رو پوچھا تو آدم اللہ دی بارگاہ چ، حالانکہ پہلے آسمان تو آیا. دعا آدم میں اللہ دی بارگاہ چ، او دوے تو آیا. تریا آدم میں اللہ دی بارگاہ چ، او حالانکہ تریے تو آیا. ستویں آلا مشرق آلا آدم میں اللہ دی بارگاہ چ آیا. مغرب آلا آدم میں اللہ دی بارگاہ چ آیا. شمال جنوب والا اتنے تلے والا سارے کے اللہ دی بارگاہ چ. اس آخیا میں یہ تو پوچھنا چاہنا. فرمایا قرآن دے ساڈے رب نے فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. فرمایا تجھی دے منہ کر سے ادا ہی اللہ ہی. تو کتے بیٹھا؟ توجہ ہے.
تو کی سمجھا بھی یہ آکھیں گے اللہ ہی تھے یا اتے اتے تلے نا 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 اللہ کے لیے مکان آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے ہو. توجہ ہے؟ ہاں اللہ ہر چیز کو محیط ہے، بس احاطہ کی وہ ہر چیز کا، بس ختم. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کے جلوے ہر جگہ ہیں، جو جگہ اس کی شایان شان ہے. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ بس ہر جگہ اس کے جلوے، کوئی جگہ خالی نہیں ہے. اس کے جلوے ہیں جو جگہ اس کی شایان شان ہے. اور جلوے دا لفظ میں بڑا دھیان دے نال سوچدا پیا. جلوہ ہو رہے، ذات ہو رہے. ذات کہیں گے تو مکان ثابت ہوگا، اور یہی تو مشکل مقام ہے. علم الکلام پڑھا جائے تو پھر پتہ چلتا ہے نا. ہے گرامی قدر حضرات، حضرت مولا علی شیر خدا نے جواب دیتا انہیں کہ میں سارے جواب مل گئے تو میں کلمہ پڑھاؤ. مولا علی نے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر چڑے. یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ صرف عرض کردہ پیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. فرمایا جب تمہیں کسی چیز کا نہیں پتا تو اہل ذکر سے پوچھو. توجہ ہے؟ آگے بات بھی کریں. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ کے بارے میں فرمایا ذکر علی عبادت. فرمایا کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. سنا ہے نا آپ نے؟ دہلوی شریف میں موجود ہے یہ روایت. علی کا ذکر عبادت ہے، ہم اس لیے علی علی کرتے ہیں. میں کہوں رہا میری گل سن ہوں وہ میں گل کر سا نا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ نہیں اہل ذکر والی گل کروں گا. اور اس بات کو سمجھیے گا اور ان گل نو پرکھیا ہے تسی بھی. میں کہا یار ایک کس نے آکھیا کہ علی کا ذکر عبادت ہے؟ کہندے نے نبی پاک نے آکھیا ہے. میں کہا نبی پاک جو آکھنو کی ہوندا ہے؟ آکھے وہ حدیث ہوندی ہے. تو میں کہا وہ حدیث نبی پاک دی امت تائیں کیویں آوندی ہے؟ آکھے جیڑا سنے اگے دسے تے تاں ہوندی ہے. میں کہا جی مڑ ماں دا دودھ پیتے تو مینوں دس بھی نبی پاک دے آکھیا ہے کہ علی دا ذکر عبادت ہے. نبی دے منہ مبارک جو سن کے امت نو دسیا کہیں اس بندے دا نام دس. چل اینو آدھے نے جندری مارنا. سمجھ آؤں دی بھائی نے؟ جندری دا مطلب حل کے مینوں وکھا. تسی آکھو کہ یار کی تو آکھو کی ہیں؟ میں کہا کو سمجھ آئیے تو انہوں میں کی آکھیا ہے؟ حضور کی حدیث ہے، حضور نے بیان کر دی، امت نو کہیں دسیا ہے. ہوں نبی پاک نے آ کے نہیں دسنا امام بخاری میں حدیث ہے لکھ لا ہے. آخر جن سنیا ہے انہیں اگے دسنا ہے نا. ہاں انہوں روایت کیا کیتا ہے؟ راوی تے نہ کی کیڑی شخصیت ہے؟ مینوں تو نہیں پتا. میں کہا وڈ کے مرنی جے پتا ہوندا تے سنی نہ ہویا. تسی آکھو گے کس نے بیان کیتا ہے؟ میں کہا ہن نام سن کے ہن چس آئے گی نا. حدیث ہے علی دا ذکر عبادت ہے، میرے نبی نے آکھیا ہے. پر نبی کو سن کے جنہیں امت نو دسیا ہے وہ تیری تے میری ماں حضرت اماں عائشہ صدیقہ ہی. علی کا ذکر بھی کرتے ہو اور علی علی بھی کرتے ہو. جس نے یہ حدیث بتائی ہے اس کے ساتھ نفرت کرتے ہو. لعنت ہو تمہارے اس دعوے پر. اگر علی علی کرنا ہے تو زمانے نو دس اسا شاید علی علی نہ کریے. ہاں اے اماں عائشہ نے دسیا تھا علی علی ہویا ہے. تھک گئے ہو تو چلیے تو یہ بیٹھے ہو تو سبحان اللہ. یہ حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ نے حدیث بیان کی ہے تو تا امت نو پتہ لگ گئی. تو جو دسنی نہ ہاں یہ بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ نہ ان میں کوئی لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے. جو بیان کرے پرلے درجے کا لعنتی ہے. اور جیسے کہتے ہیں نا علی کا دشمن حرامی ہوتا ہے، میں کہ عائشہ کا دشمن بھی پکا حرامی ہوتا ہے. ابو بکر کا دشمن بھی حرامی ہے. کسے بولنے چ نہ رمی. ہمارے نزدیک صحابہ اور اہل بیت میں سے کسی کا بے ادب ہو جو تیرا فتوی ہم اسی پر اس کا رخ اس کی جانب کر دیں گے. تماشے بنائے ہوئے اپنی پسندیدہ شخصیات اور لے کے بھائی جو دین ہے جو سب کچھ ہے. باقیاں دا ذکر تیرے پیو کرنا ہے، ساریاں دا کر. خبردار نبی پاک نے اس واسطے صحابہ اور اہل بیت نہیں سن دیتے ادھے نو لے کے بھج وقت ادھے نو چھڑ دے. ابو بکر دی الف تو لے کے علی دی یہ تک سب صحابہ اور اہل بیت سے پیار کرنا پڑے گا.
یہاں کے بک 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 سارے تو حضرت امیر معاویہ کی جنگ ہوئی تھی، اوے چبل جہان دی جنگ دا کس نے انکار کیتا ہے؟ لیکن تمام علماء نے لکھیا ہے یہ انہوں دا ذاتی مسئلہ نہیں سی، مسئلہ قصاص عثمان دا سی، لیکن جدو معاملہ ختم ہویا ہے تو انہوں پتہ نہیں اسے علی دے پتر حضرت امام حسن اور امام حسین دعا نے صلح کیتی ہے، اگیا کیتی ہے تو میں کہا کتے یا تو ہون تائی بھوکدہ بنا ہے، علی دے پترہ صلح کر لئیے، اور گوڑیا ابن سبادیا بچیا میں تیرے پیچھے چلا یا علی دے بچیاں دے پیچھے چلا، دس نا میں انہوں جے دیچ کوئی ساتھ ہے ہاتھ چاہ کے بولے ایسے کمینے بندے کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ تو امام حسن اور حسین داغدار کردہ پہ ہیں، اور یہ امیر معاویہ نے علی سے جنگ کیا، بے غیرتا جنگ دسنا ہے، صلح تیرے پیو دسنی ہے۔ یہ نہ مقدس ہستیاں دیاں نہ لے لے کے سٹیجاں تے نفرتہ بیان کر دیو، حیا کرو یار۔ رہ گئی بات حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے مقام اور رتبے کی۔ حضرت امیر معاویہ دے کل کسی نے پوچھیا، آپ نے فرمایا کہ دسو بھی تسی افضل ہو یا حضرت علی افضل نے؟ یہ میں کسی اور دا فتوہ نہیں ہے، خود حضرت امیر معاویہ دا فتوہ ہے۔ آپ نے فرمایا یار کیسی باتیں کرتے ہو کہ میں افضل ہوں یا علی؟ فرمایا علی علی ہے، میری گل کرنا ہے؟ فرمایا جڑا علی نے اپنے ہتھاں دے نال میرے رکا لکھے ہے نا، او میں امیر معاویہ تے امیر معاویہ میرا پیو جڑا ابو سفیان ہے نا، فرمایا او دی ساری نسل تو بھی علی دا رکا بھی افضل ہے، علی تے بڑا علی ہے، کوئی حضرت علی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے اور نہیں ہم کسی کو کرنے دیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت امیر معاویہ دا تقابل نہیں ہے، علی علی ہے، لیکن یاد رکھنا ہے اسی کسی کتے نو امیر معاویہ دے بھوکڑ بھی نہیں دینا۔ بیٹھے سجے کبے ویکھو جے کو رنگ بھنی بیٹھا میں دسو تھوڑیا ہور منڈا، تماشا بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے جناب، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ خدا کا خوف کرو۔ حضرت امیر معاویہ نے جدو صلح ہو گئی یہ چبل جان دا چوڑا تے ڈوم آ گیا 1400 سالہ تو بعد نہیں ہویا، برات دفع ہم امام حسن کے پیچھے کھڑے ہیں اور امام حسین کے پیچھے۔ امام حسن دی صلح ہو گئی، ساڑی بھی صلح ہو گئی، حضرت امیر معاویہ دے نال یزید دے نال امام حسین دی لڑائی ہو گئی، ساڑی بھی ہو گئی، بات خبردار کوئی حضرت امیر معاویہ کو بک بک کرنے کی کوشش کرے۔ ویسے بھی لفظ معاویہ کا معنی پتہ کیا ہے؟ بہت سارے معنی، ایک معنی یہ بھی ہے وہ ستارہ جس کو دیکھ کر کتے بھونکیں، میں کہا لو بھائی گال موک گئے تے ٹوک گئی گال۔ جدو حضرت امیر معاویہ کو بھوکے نا تو اکھنا آئے آئے کتا جیڑا او ستارے نو پیا بھوکدا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اللہ اللہ خیر سے نبی ادھر دیکھو میری گل سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کے درمیان بہت سارے معاملات ہوئے، سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضیوں میں روایت نہ لکھیو میں ذمہ دار ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں میرے بعد میرے صحابہ کے کچھ معاملات ہوں گے، اور اگلی گل بھی سننا، میں ذمہ داری دے نال عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا تسی وچ پینا نہیں، تسا نہیں وچ پینا، کیوں؟ فرما اللہ نے انہوں معاف کر دیتو ہے جو میرے جو ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضیہ شریف میں لکھا ہے معاملات ہوں گے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، کیوں؟ فرمایا میرے جو ہیں، اور فرمایا تسی وچ نہیں پینا، تو فرمایا جی اگر کوئی وچ پین دی کوشش کرے گا فرمایا وہ برباد ہو جائے گا۔ تینو لوڑی کوئی نہیں، حضور نے ساری گلاں دسیاں نے، تینو زیادہ فلڈ آ گیا علم دا، تو بہ گیا پھیلا چوکی منہ ویکھو تے ساڈے علاقے دے رکشے چلاؤن والے بھی چنگے ہوندے نے، تبصرے پہ کرتے ہیں میں بات کرنے لگا تو میں کرنے لگا، میں کہا واہ بھائی واہ بندہ تا بن جا پہلوں، کمال والی بات ہے یار۔ اور آؤ ادھر اگلی بات بھی آپ کی خدمت میں رکھوں، بزرگوں نے ایک بات لکھی ہے سناؤں آپ کو؟ ایدے لکھا ہے میرے حال بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر ماں اور باپ گھر میں ایک دوسرے سے ناراض ہو جائیں، آپ بتائیے ماں کو گالیاں دیں گے یا باپ کو دیں گے؟ ہاں جی،
میں اگر پنجابی کو سخت جملہ بولا ناراض تو نہیں ہوو گے؟ میں کہ تسی یاد ہو کسی نے کچھ نہیں انے ہو تواڈے سامنے نہیں ہویا سب کچھ یار مولوی گل تو ٹھیک میں تانوں آ کے پہلو سخت لفظ بولساں تاکہ غیرت جاگے تھوڑی جئی انے ہو ویکھیا نے ڈورے ہو پاگل ہو تانوں نہیں پتا بڑے اکھی بھی ہیں ڈورا بھی میں نہیں تے سمجھ بھی مینوں ساری آوندی بھی بابے کراڑ کیتی ہے یا بیبے سارا مینوں پتا ہے میں نہیں بلیندا وہ مرے تیرے سامنے سب کچھ ہے تو نہ بلیندا ہن دو ہی گلاں نے جے دا قصور ہے او دا نام لائے اونوں سوٹے مار اونوں گالی کٹ اونوں گھروں باہر کٹ آخر میں کہا وجہ آتا کاری صاحب اے ہیں میرے برزوگ برزوگی جو برزوگا تھے نا حالانکہ بزرگ لاف اے ہیں میرے برزوگ اے آپت ہی لڑ پین اب میں بیچ نہیں پمنا جے میں بیچ کسی ایک دے پاس ہوگا دوے نو میں برا بھلا لوگ کاکڑا ہے حرام دا ہے تے میں حرامی نہیں بننا میں کیا جے گھر دیاں بزرگاں دے بیچ نہیں پہنا بھی کوئی حرام دا نہ کھے تے مور سے آپا اور اہل بیت معاملہ بھی چھڑ دے اب بیٹھے ہو اچھا بڑے سیانے نکلے نہیں جلے ویکھیا بھی ان تقریر دا ٹائم ہو گئے پیسے سٹو ان بھی مولوی کو گھنٹہ اور لائے سی کدا بھی نہ سوچنا بھی نہیں ناراض تو نہیں ہوئے آپ حضرات اگر آپ جاگ رہے ہیں تو سبحان اللہ فرمائیے ذرا پیار کے ساتھ تو میرے بھائی یہ ہے مقام صحابہ اور اہل بیت سمجھنے کا معیار اہل سنت کے خبردار ہمیں بک بک کر دینے لوگ کی اسی کسے کالے پیڑے نو کوئی گل نہیں کرنے دینی اپنی زبان ڈک تو اپنے ماں پہ دے فیصلے نہیں کر سکتا دے میرے بزرگ سامنے بیٹھا انا تو کوئی نہیں ڈورا تو کوئی نہیں دماغ تیرا اتھے فیصلے نہیں میرے بزرگ انہاں دا حیا ہے انہاں دا حیا ہی کوئی نہیں دسو بھی سمجھ آئیے کوئی نہیں آئیے آج تو بعد خبردار کوئی کسی نبی پاک دے صحابی اور اہل بیت دے خلاف کوئی گل کرے خبردار جیڑا کرے انہوں پکا حرامی سمجھنے میں تو دس دے بھائی 99% نہیں 100% بالکل اس کا کیا تعلق ہے وہ کبینہ اندر سے ناپاکی رکھتا ہے صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں معاملات ہو جاتے ہیں یار ناراضگیاں گھر میں تسی سارے بیٹھے ہو آپس دے وچ میاں بیوی دی ناراضگی بہنا بھائیاں دی ہو جاندی ہے تیسرے بندے نو کی لوڑے آ کے مینوں گالی کڈے میرے بھرانا ٹر پے یا مینوں میرے نال ٹر پے میرے بھرا نو کر تینوں حیا نہیں آوندی اور یہ فیصلہ علماء نے نہ کیتا ہوئے اے ویڈیو بندی پئی ہے مولا علی نے خود فرمایا جدو پوچھیا نا او پتر ادھر ویکھ ہوئے کرنالے ادھر دیکھ مولا علی شیر خدا دے کول جدو پوچھا کہ بھی حضور ادو بھی قتل ہو گئے تو ادو بھی قتل ہو گئے تو ہونے دا مسئلہ کیا ہے اے دے سن لے اے بیبے والی جڑی تاریخ کو زیادہ پڑھتا ہے نا او کان پھاد لوے او کان کھڑے کر لوے اور میری گل توجہ دے نال سنے اے تینوں نہیں نظر آئی مولا علی شیر خدا نے فرمایا بندے مر گئے نے لیکن اے مدد ساں او دے پاسو جڑے مرے او بھی جنتی نے جڑے ساڈے پاسو مرے او بھی جنتی نے مولا علی دا فتوی اے مولا علی دا فتوی ہے جڑے لڑ کے مرے آن جدو انہاں نو جنتی آکھیا ہے تے جڑے بچ گئے نے انہاں نو کیوں نہ آکھی ہے اس واسطے بک بک بند کرو مولا علی شیر خدا نے سارے دروازے بند کر دیتے نے اصل مسئلہ قصاص عثمان دا وہ چونکہ چاچا دے بیٹا سن حضرت میرے معاویہ پاک آدھے بھی جلدی جلدی بندے پھڑ کے انہوں نے پھائے لا دیو بس آپ دا ہے مطالبہ منع مولا علی نے بھی نہیں کیتا لیکن مولا علی شیر خدا فرمان دے بھی پہلے حکومت پکی ہو جائے اس تو بعد آپا یعنی استحکام آ جائے اس تو بعد آپا نہ پھڑ کے تینوں قتل کر دیں گے بس اتنی گل سی اس ویلے دو رائے سن ایک امیر معاویہ پاک دی اور ایک حضرت علی دی رائے بہتر مضبوط افضل اعلیٰ اور صحیح سی اور حضرت امیر معاویہ جڑی رائے سی انہاں دے مقابلے دے اندر او صحیح نہیں انو آدھے نے خطا اجتہادی لیکن دل مولا علی دا بھی صاف ہے دل امیر معاویہ دا بھی صاف ہے بس صرف اتنی گل ہے او آدھے آن کے اے کام پہلے ہوئے او آدھے نے اے کام ہوئے لیکن انہاں دوہاں دے وچ وزنی گل مولا علی دی آئی اللہ اللہ خیر صلی اللہ کسی نے اہل سنت نے کبھی بھی نہیں آکھیا کہ مولا علی حق تے نہیں حق تے علی ہے لیکن حضرت امیر معاویہ دے خلاف بھی گل نہ کریں اس واسطے کہ انہاں دے دل دے اندر بھی کوئی ذات نہ آئی بلکہ انہاں دے دل دے اندر صرف حضرت عثمان غنی دا قصاص آئی بس اتنی بات اسی واسطے تے بعد صلح ہوئی 20 سال حضرت امیر معاویہ اس خاندان دی خدمت کیتی ہے 20 سال اور 20 سال تک کسے آل رسول دے فرد نو انہاں دے نال شکایت نہیں ہوئی آج کل دے آ گئے جناب علی یہ ہو گیا وہ ہو گیا میں کہ بکواس باندھ رکھ
سمجھ آ رہی ہے؟ اسی امام حسن و حسین دے غلامات انہاں دے پیچھے کھلوتے ہیں بس۔ دوستان گرامی، سانو چاہیے کہ اسی نا انہاں باتاں نو سمجھیے اور اپنے بغض انہاں پاکاں دے نام تو لڑن دی سانو لوڑ نہیں ہے۔ اپنے سینے صاف رکھ، نمازاں تو پڑھدا کوئی نہیں، قرآن پڑھدا، روزے رکھدا کوئی نہیں، وضو دے طریقہ نہیں آندا، جنازہ پیو دا ہوندا کوئی نہیں، قبر کڈن دا تینوں نہیں پتہ، پیو نو غسل دین دا تینوں نہیں پتہ، سمجھ آؤندی پئی میری گل دی؟ حج دا تینوں، احرام بنن دا پتہ کوئی، اوتے کی کرنا ککھ دا نہیں پتہ، او این ہویا این ہویا این ہویا، دل دے وچ بغض پالی بنا۔ اے دل دے وچ محبت رکھ، اے جڑے بغض، نفرت، کینہ، حسد، تکبر والے کتے تے ریچن انہاں نو کڈ اپنا دل صفرا کر۔ تینوں نہیں پتہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ اور اہل بیت؟ آخری حدیث میں سنا کے جناب دے کل اجازت منگسا، اور حدیث یہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، کنز المال علی المتقی الہندی نے لکھا، فرمایا من احبنی ومن احب اصحابی و ازواجی و اہل بیتی ولم یطعن فی احد منہم وخرج من الدنیا علی محبتہم کان معی فی الجنت یوم القیامت درجتی، او کما قال علیہ السلام۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے سن لو سارے جتنے بیٹھے، ہو سکتا آخری جملہ ہی سمجھ آ جاوے، فرمایا جس نے مجھ سے پیار کیا، گن دیا گیا ہے، جس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے میرے صحابہ سے پیار کیا، جس نے میری اہل بیت سے پیار کیا، جس نے میری بیویاں جو ایمان والوں کی مائیں ہیں ان سے پیار کیا، اور اگلی بات فرمایا ساری زندگی ان کے خلاف نہیں بولا، اے گل بھی نال ہے، وَلَمْ يَطْعَنْ فِي أَحَدٍ مِّنْهُمْ، فرمائی انہاں دے وچوں کسے ایک دے خلاف بھی انہیں زبان نہیں کھولی، سب نال محبت کردا رہا ہے۔ فرمایا وَخَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى مَحَبَّتِهِمْ، انہاں دی محبت دے اُتے فوت ہو جاوے۔ فرمایا قیامت والے دیہاڑے اے بندہ جڑا میرے نال، میرے صحابہ اہل بیت، میری بیویاں نال محبت کردا مر جائے، قیامت والے دیہاڑے جتھے اساں ہونا ہے اوتھے ہی ساڈے نال محبت کرن والے بندے نے بھی ہونا ہے۔ کیا میں امید کر ساں کہ نبی پاک نال پیار کرے سو؟ سارے وعدہ کر لو، نبی پاک دے صحابہ نال پیار کر سو، نبی پاک دی اہل بیت دے نال پیار کر سو، نبی پاک دی بیویاں ساڑیاں ماواں نے انہاں دے نال پیار کر سو، پھر اللہ دے فضل دے نال عمل کمزور بھی ہویا تے مالکہ نے نگاہ پا کے جنت وچ لے ہی جانا ہے۔ کیا میں امید کر ساں کہ اساں 5 وقت نماز بھی پڑھ سیں؟ 5-7 بندے نہیں بولے، خیر تو ہی نے۔ کیا میں امید کر ساں کہ قرآن دی تلاوت بھی کرے سیں؟ کیا میں امید کر سکنا کہ دعوت اسلامی دے نال بھی تعاون فرماؤ گے؟ اللہ کریم ساڈی آج دی حاضری قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک دعوت بھی ہے، دعوت اسلامی دا اجتماع تے کیڑی مسجد چوندا ہے؟ فیضان مدینہ چوندا ہے، مغرب تا عشاء ہوندا ہے ہر جمعرات نو، جاسو مدنی چینل ویکھ سو، با ویکھی رکھیا مڑ خیر ہو جاسی، سلام واسطے کھڑے ہو۔